وہ لڑکے جنہیں لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بہت شوق ہیں, جو شوقین مزاج ہیں, جنہیں مختلف قسم کی رنگ برنگی لڑکیوں میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے, دوستیاں کرنا اچھا لگتا ہے, چیٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے, راتوں کو جو ہے وہ ان کو ڈیٹوں پہ بلانا اچھا لگتا ہے. یہ میری بات غور سے سن لیں, کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد نہ کرو شادی کر کے, کیونکہ تم نے باز نہیں آنا, تم نے باز آنا ہی نہیں ہے, خصلت ہی نہیں ہے, فطرت ہی نہیں ہے. کسی کی بہن بیٹی کو لا کے تم نے اس کو راتیں جو ہے وہ رلانی ہے, اس کی زندگی عذاب بنانی ہے, اور تم نے پھر دوسری تیسری چوتھی کسی اپنی جو ہے وہ فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ بیزی ہونا ہے. ایسے لڑکوں کی شادیاں نہ کریں, معذرت کے ساتھ مہربانی ہوگی آپ کی. یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں جن کو لڑکیوں سے باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور اسی طرح میں اور ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی زیادہ تعریفیں نہ کیا کریں جا کے کہ ہمارا بیٹا یوں تو ہمارا بیٹا یہ تو ہمارا بیٹا وہ. آپ اپنے بیٹے کا نا ذرا موبائل فون چیک کر لیں, اور آپ اپنے بیٹے کی حرکتیں جو ہے نا وہ اس کے دوستوں سے پوچھیں, اور آپ اپنے بیٹے کو نا ذرا رات کو جا کے دیکھیں کہ کون سے کیفیٹیریاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا کیا وہاں چل رہا ہوتا ہے. اگر اسی سوال کو ہم اگر لڑکیوں کے اوپر لے کے ہیں تو لڑکیوں کو شادیوں کے بعد اپنی چھپی دوستیاں, چیٹس, کالز, بالکل جو ریلیشن ہے وہ ختم نہیں کر دینے چاہیے. ہوں یا لڑکے ہوں, دونوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. اگر کوئی لڑکی اس طرح کی چیزوں میں ملوث پائی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ غداری کر رہی ہے اپنے رشتے کے ساتھ. لڑکیوں کا ایسا کرنا تو بہت ہی معیوب ہے. بالکل. دیکھیں لڑکے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لڑکوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں. کسی لڑکی کی اگر چیٹنگ ہے چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی شادی کے بعد نکل آئے تو یہ تو پھر غداری ہے. معاشرے میں برداشت نہیں ہے. نہیں, معاشرے میں تو دیکھیں نہ لڑکا ہو لڑکی ہو برابری ہے. بالکل دونوں برابر ہیں. لڑکا کرے تو غلط ہے, لڑکی کرے تو غلط ہے. اپنے رشتوں کو نبھائیں, شادی ہو جائے تو اپنی بیوی پہ توجہ دیں, اپنی بیوی کو ٹائم دیں. آپ یقین کریں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ شرعی نکاح کر کے بعد میں جو ہے وہ نکاح کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے اور اپنے ماں باپ کے سامنے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے نکاح ہی نہیں کیا. اللہ کے سامنے کیسے مکریں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے جو ہے وہ اس چیز کو, نکاح کی بات ہوتی ہے کہ سب کو بتاؤ کہ نکاح کیا ہے. یہ کون سا نکاح ہے جو تم چھپا کے کر رہے ہو؟ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مرد چاہے تو عورت کو عزت دے دے, مرد چاہے تو عورت کو عزت نہ دے. اور یہ لڑکے جو اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں, جو چھپ کے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں اور پھر اس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے جو ہے وہ لڑکیوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان پہ کیس ہونے چاہیے. بیسیکلی ان کو سزائیں ہونی چاہیے 10-10 سال قید بامشقت کی, تاکہ یہ کسی اور کی بہن بیٹی کی زندگی برباد نہ کر سکیں. بیسیکلی جو زندگیاں دیکھیں نا, اب کسی سے انہوں نے شرعی نکاح کر لیا, وہ ان کی بیوی بن گئی, اللہ کی نکاح میں جو ہے وہ ان کی بیوی ہے, نکاح انہوں نے رجسٹرڈ نہیں کیا, بندوں کی نکاح میں تو وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں, تو وہ تو اپنی کسی رشتہ دار سے شادی کر لے گا, وہ تو کل کو جو ہے وہ اپنی کسی جو ہے وہ دوست سے شادی کر لے گا, وہ تو کل کو کسی اپنی ایکس سے شادی کر لے گا, تو دو عورتوں کی زندگی برباد ہوگی. اور وہ عورت اگر چپ کر کے سب کچھ برداشت کر رہی ہے جس کے ساتھ اس نے شرعی نکاح کیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ بیوی کا جو ہے وہ درجہ نہیں دے رہا, تو یہ آدمی تو غدار ہے, یہ آدمی تو دوسرے کی بھی بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کو تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے کہ یہ آدمی جو آپ کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ آپ اس کی بیوی ہیں, اور وہ بیوی بن کر آپ شوہر بن کر آپ کے ساتھ چل رہا ہے, اور پھر بعد میں یہ آدمی جو ہے وہ مکر جاتا ہے کہ میرا تو تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر دوسری شادی کر لیتا ہے, کسی اور سے شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو اس ہمارے قانون میں کوئی سزا نہیں ہے ایسے آدمی کی. ہمارا قانون ایسے لوگوں کو کوئی سزا نہیں دیتا. ایسی بہن بیٹیاں جو ہے وہ سامنے آ کر جو ہے وہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتی, وہ بتا ہی نہیں پاتی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں, اور یہ ماں باپ کرا رہے ہوتے ہیں, یہ رشتہ دار کرا رہے ہوتے ہیں, یہ دوست کرا رہے ہوتے ہیں, یہ ارد گرد بیٹھنے والے لوگ جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں. اس مرد کے کان میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, اسے اس عورت کے خلاف کرتے ہیں. لو تم نے شرعی نکاح کیا, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے. ہم تمہارا نکاح جو ہے تمہاری کزن سے کروا دیتے ہیں, ہم تمہاری شادی جو ہے وہ تمہاری دوست سے کروا دیتے ہیں, ہاں تم اپنی ایکس گرل فرینڈ سے جو ہے وہ شادی کر لو. اس کا کیا پتا چلے گا؟ وہ بیچاری روتی کی روتی رہ گئی, وہ بیچاری اس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی کہ اس نے تجھے شوہر بنا لیا, شوہر بنا کے وہ تیرے ساتھ زندگی گزارتی رہی. اور یہ چل رہا ہے بالکل سوسائٹی میں, یہ چل رہا ہے کہ شوہر بنا کے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتی رہی, اور تم نے اس کی عزت لوٹ کے جو ہے وہ بعد میں کہا اللہ حافظ.